صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھنا۔ تمام احباب سے التماس ہے کہ شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالاخص جن عزاداران امام حسین علیہ السلام نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی خاطر جانیں قربان کی، انہیں یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے اور وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، اور بالاخص اس عشر محرم کے بانیان ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ
فإنها من تقوى القلوب. صلوات سارے حضرات. سامعین گرامی، نئے اسلامی سال 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. آج یکم محرم الحرام ہے، نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی صف عزا بچ چکی ہے. عزاخانے سج گئے ہیں، امام بارگاہ آباد ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا کے مومنین شیعہ اہل رسول اس عزا کا استقبال کرنے کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ شہیدان کربلا کا استقبال کرنے کے لیے وہ اس وقت آمادہ ہیں. میرے محترم، یہ تہذیب ہمیں آل رسول نے عطا فرمائی ہے. یہ فرہنگ، یہ ثقافت، یہ خود آل محمد علیہ السلام کا عطیہ ہے. اللہ ہمیں اس تہذیب عزا اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک چھوٹا سا حصہ، ایک آیت مجیدہ کا، وہ اتنا معروف ہے کہ آپ سب کو، اور سب کو نہیں تو اکثر احباب کو یہ یاد ہے. ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات. بہرحال ملک پاکستان کی یہ مشکل تو ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. ایک مرتبہ پھر بھی آپ صلوات سارے حضرات پڑھیں. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی صلوات پڑھ دیں. عزاداری اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی صلوات. اللہ میرے خیال میں انتظار نہ کریں، حال کے اندر جتنے احباب بیٹھے ہیں آواز آ رہی ہے آپ تک انشاءاللہ. ہاں جی، صلوات پڑھیے ایک مرتبہ پھر. ارشاد رب العزت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اصل میں ایسا ماحول ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ جو ہے نا اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ سکتا نا، کیونکہ آنکھوں کے سامنے بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے اور کانوں میں بھی کوئی آوازیں آ رہی ہیں. تو صلوات پڑھیے سارے حضرات. بلند ارشاد پروردگار ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، یہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے. شاعر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کہتے ہیں علامت، نشانی. تو شاعر یعنی نشانیاں، علامتیں.
تو شاعر اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، جو انسان کی توجہ خدا کی طرف دلائے، وہ شاعر اللہ کہلاتا ہے۔ اور جو چیز شاعر اللہ ہے، قرآن حکم دے رہا ہے، رب حکم دے رہا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام کرو، شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ فرمائیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں بھی شاعر قرار دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قربانی جو جانور آپ نے منسوخ کر دیا، اس کو اللہ کی راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے، تو پھر اس جانور کو آپ گالی نہیں دے سکتے، اس جانور کو برا نہیں کہہ سکتے، مار نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس جانور کی نسبت ہو گئی راہ خدا کے لیے قربان ہونے کی۔ اونٹ جو قربان کیے جاتے ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن نے کہا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جو حاجی حج کر چکے ہیں، جو عمرہ کر چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ ان سے بھی ایک یاد وابستہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ تو سامعین گرامی، اگر قربانی کا اونٹ شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ میں سے، اگر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ کربلا، یہ عاشور، یہ عزاداری بطریق اولا شاعر اللہ میں سے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کربلا اگر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ایک مقدس بی بی کے قدموں سے شاعر اللہ بنتی ہیں، تو وہ سرزمین جسے خود اولاد رسول نے اپنے خون سے سیراب کیا ہو، جسے آباد کیا ہو، وہ شاعر اللہ میں سے کیوں؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سامعین گرامی قدر، عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور افضل ان تمام وہ معاملات، وہ عبادات، تمام وہ چیزیں، تمام وہ نیکیاں، تمام وہ حسنات جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل جو تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ افضل قربات الہی میں سے آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت نے فرمایا تھا، عزاداری مظلوم کربلا نماز شب اور نماز تہجد سے بھی افضل ہے، نماز شب سے بھی افضل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے یہ عزاداری مظلوم کی جو دولت ہے نصیب فرمائی ہے۔ اب میرے محترم، آج کی اس مجلس میں دو چار باتیں عزاداری کے حوالے سے ہی عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ان کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے ہدف، مقصد، ایک ہوتا ہے اس ہدف اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ۔ یہ سیڑھی یہ ہدف نہیں ہوتی، ایک ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتی ہے۔
بات سمجھ آئی؟ یہ سپیکر ہدف نہیں ہے، یہ ایک ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی ہدف نہیں ہے، ایک ہدف اور مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایک ہدف اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ اور عزاداری کا ہدف کیا ہے؟ ایک عزادار کو سیاہ لباس پہنا ہے، ماتمدار ہے، زنجیر زن ہے، شہیدان کربلا کا ذکر سن کے جو گریہ کر رہا ہے، اس عزادار کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ میں جس شہید کربلا کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اس شہید کربلا کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کربلا کیوں آئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے ذبح کروا دیے، بھائی ذبح کروا دیے، کیوں؟ سامعین گرامی، 100 بات کی ایک بات، تحقیق کرنا، سوچتے رہنا، غور کرتے رہنا۔ ایک ہی مقصد تھا جو عظیم ترین مقصد، اور باقی سارے مقاصد اسی ایک مقصد میں داخل ہیں، اور وہ مقصد کیا تھا؟ صرف خدا کو پانا، تقرب الہی، تقرب اللہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، خود آقا امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کا مقصد یہ بیان کیا ہے۔ روایت کے لفظ ہیں، امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ تھا۔ آخری سجدہ تو آپ نے سنا نا امام کا، ہر عزادار کو مولا کا آخری سجدہ یاد ہے اور یاد ہونا چاہیے۔ یہ جملے میرے تو نہیں، یہ تو علامہ علی نقی کے جملے، بعض لوگوں کے جملے امر ہو جاتے ہیں، یہ علامہ علی نقی کا جملہ تھا کہ یہ بھی دکھ کی بات ہے عزادار کو شمر کا خنجر یاد رہے، حسین کا سجدہ یاد نہ رہے۔ شمر کہتا ہے کہ جب میں خنجر لے کے بڑھا امام حسین علیہ السلام کی طرف، امام حالت سجدہ میں تھے، امام کے لب متحرک تھے۔ شمر کہتا ہے میں نے خیال کیا کہ شاید امام حسین بد دعا کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے کان قریب کیے تو بد دعا نہیں تھی، مناجات الہی، نجوہ الہی، رب سے راز و نیاز تھا مولا حسین۔ اور جملے یہ ہیں، الہی، آخری سجدے میں مولا حسین، الہی ترکت الخلق طرا فی ہواقا وایتمت العیال قیاراقا، معبود میں نے ساری مخلوقات کو چھوڑ دیا صرف تیری محبت کی خاطر، صرف تیری خاطر، صرف تیری خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ وایتمت العیال قیاراقا، اور میں نے تو سکینہ کی یتیمی کو بھی قبول کر لیا، قیاراقا، تاکہ میں صرف تیرا دیدار کر سکوں۔ تقرب اللہ، رضائے خدا، یہ ہدف تھا، اور امام کامیاب ہو گئے اس ہدف میں، اور پا لیا مولا حسین علیہ السلام نے اس ہدف کو۔ امام حسین علیہ السلام کی آخری جنگ جاری تھی جب غیب سے، ہاتف سے یہ آواز آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس عزاداری کا بھی مقصد، ساری عبادتیں نیت کیا کرتے ہو؟ قربتاً الی اللہ، نماز قربتاً الی اللہ، روزہ قربتاً الی اللہ، تو عزاداری بھی قربتاً الی اللہ۔
او بھائی یاد رکھنا، ریاکار کو رسول اللہ نے مشرک فرمایا ہے، کل ریاء شرک، اور ریا شرک ہے، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ریاکاری عمل کو باطل اور برباد کر دیتی ہے۔ عزاداری سے مقصد پڑھنے والا مجلس یا نوحہ خوان اس لیے نہ پڑھے کہ لوگ کہیں جی بڑا اچھا نوحہ خوان، کیا بات ہے۔ ماتمی ماتم کرے تو غرض یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں جی واہ 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 ہمارے اس جلسے اور جلوس کی زینت ہے اور اس جی بہت بڑا جی ماتمی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ بانی مجلس، جو بانی مجلس ہے وہ اس لیے مجلس نیت میں نہ لائے کہ لوگ کہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی مجلس ہو گئی اور بڑا اجتماع ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نوحہ گریہ ماتم مجلس سب کچھ ایک ہدف ہو، انسان کا رب راضی ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا کیا عظیم جملہ ہے دعائے عرفہ کا، دعائے عرفہ جو معرفت توحید کا سمندر ہے، جو دعا امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں احرام کی حالت میں پڑھی تھی، اس میں مولا کا یہ جملہ ہے، الہی من الذی فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک، اے محبوب جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اے میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ساری کائنات کھو کے جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور ساری کائنات پا کے جس نے خدا کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہدف اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ عزاداری وسیلہ ہے، اور میں اگر ایک جملے میں خلاصہ کروں، پہلے بھی کہا کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قربانی کا ہے وہی مقصد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہے اور ہونا چاہیے، اور ہر عزادار کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، مدینہ چھوڑا، کربلا آباد کی، امام کیا چاہتے تھے؟ دنیا، حکومت دنیا، وہ تو امام کو پیشکش کی جا چکی مدینہ میں۔ 27 رجب کو میروان نے کہا تھا بازار مدینہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرزند رسول میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، فرمایا دو، کیا کہتے ہیں؟ مروان کہتا ہے کہ آپ اگر یزید کی بیعت کر لیں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ مروان نے مشورہ دیا، اور میرے مولا حسین علیہ السلام نے سن کے کیا فرمایا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کلمہ استرجاع جو کسی دکھ اور غم کی خبر کو سن کے مسلمان پڑھتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اِنَّ لِلَّهِ پڑھنے کے بعد فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيدَ۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ اس اسلام کو پھر میرا سلام ہو، اس دین اسلام میں خیر کیا رہ جائے گی جس دین اسلام کا حاکم خلیفہ امام یزید جیسا فاسق مہاجر بن گیا۔ پھر اس اسلام کو میرا سلام ہے جس اسلام میں رہبر یزید جیسا ہو۔ تو ہر عزادار کو معلوم ہونا چاہیے امام حسین نے کربلا کیوں آباد کی، اور امام حسین علیہ السلام نے مدینے چلنے سے لے کے اور اپنی شہادت تک اپنی قربانی کے مقصد کو آشداف الفاظ میں کھول کھول کے بیان کیا۔ عزاداروں اس اصل مقصدیت کو سمجھو، مقصد کیا تھا، مولا حسین چاہتے کیا تھے؟
اگر اس کو پا لیا اور اس مقصد کے لیے کوشش کی تو پھر انشاءاللہ یہ عزاداری بھی پیغمبر اور آل پیغمبر کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جی مقصد کیا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، یہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان آپ نے ہزاروں بار سنا ہے۔ ولا ظالما ولا مفسدا فی الارض بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ واسیر بسیرت ابی و جد رسول اللہ انی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ میرے قیام کا مقصد نہ تکبر، نہ غرور، نہ فساد فی الارض، نہ ظلم۔ میں ان کاموں کے لیے تو نہیں جا رہا۔ مولا تو پھر آپ کے کربلا آباد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امت پیغمبر کی اصلاح۔ ہماری عزاداری کے مراسم بھی وہ ہونے چاہیے جن میں انسانیت کی اصلاح ہو۔ انی اريد ان آمر بالمعروف، میں تو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بابا علی کی سیرت کیا تھی اور میرے نانا رسول اللہ کی سیرت کیا تھی۔ اب قیام کا مقصد سمجھو، عزاداری کا بھی یہ مقصد ہو، اصلاح امت پیغمبر، اصلاح۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جو مجالس ہیں یہ اصلاح کرتی ہیں لوگوں کی۔ ہماری مجالس، یہ ڈاکٹر قلب صادق کا جملہ فرماتے ہیں، ہماری مجالس صرف عبادت نہیں ہے، عابد ساز ہیں۔ ہماری مجالس عابد بناتی ہیں۔ ہمارے پاس سروے نہیں، اس مجلس میں افراد موجود ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد کائنات میں ملیں گے جنہوں نے راہ اہل بیت کو پایا اور راہ حق کو، حقیقت کو حاصل کیا، تو اس کا ذریعہ یہی مجلس امام حسین بنی، یہی مجلس امام حسین ہے۔ کتنے گناہگار ملیں گے جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی اسی مجلس میں، کتنے لوگ ہیں جو واجبات کی طرف متوجہ ہوئے اسی مجلس میں، کتنے لوگ ہیں جو نیکی کی طرف راغب ہوئے اسی مجلس میں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اسی مجلس میں۔ اصلاح اور رہبر معظم، ولی فقی، ولی امر مسلمین، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ خدا کے لیے تمہاری مجالس عزا اور تمہاری عزاداری کسی اور کا راستہ نہ روکے۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے نا توبہ کرنے کے لیے، تمہاری گفتگو، تمہارا رویہ، تمہارا طرز عمل وہ کسی اور کا راستہ نہ روکے۔ ہاں یہاں تو ہور بنائے جاتے، یہ بارگاہ حسینی میں لوگ آ کے ہور بنتے۔ دشمن کا سبا سالار تھا، لیکن مولا حسین نے کیا فرمایا تھا؟ جناب حر کے سرانے جب پہنچے نا تو مولا کا جملہ تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امک، جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے۔ کسی حر کا راستہ نہ روکے۔ ہماری مجالس سے دنیا دور ہوئی، حالات سب آپ کے سامنے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ قریب ہوتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ ہماری مجالس مینارہ نور تھی، ہدایت کی روشنی، ہدایت کا پیغام۔ اب تو اپنے دور ہوتے جا رہے۔ خدا کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اصلاح اصلاح۔ اور اگر کوئی بندہ اصلاح نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو امام حسین علیہ السلام کے
اس شہادت اور قربانی کے مقصد کو ہی نہیں سمجھ رہا کہ امام کی شہادت کا فلسفہ کیا تھا۔ اور ہمارے ائمہ نے کیوں زور دیا اس بات پر کہ یاد امام حسین زندہ رہے، کربلا زندہ رہے۔ بہت پہلے میں نے جملہ کہا تھا، یہ ساری ہماری عزاداری اور عزاداری کے جتنے مراسم ہیں، مجلس، ماتم، نوحہ، زنجیر زنی، شبیہ ہیں، یہ سارا سلسلہ عزا، یہ گریہ و بکا، یہ سارا سلسلہ عزا کس لیے؟ صرف اس لیے کہ کربلا زندہ رہے، کربلا زندہ رہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، یا ابن رسول اللہ، آپ عاشورہ کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ جانتا ہے، آپ سارے گواہ ہیں، جاؤ تجزیہ تحقیق۔ اب تو یہ تحقیقیں سوشل میڈیا پہ، اب تو ٹی وی پہ یہ آ رہی ہیں۔ ملکوں کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا قوم شیعہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پہ خرچ کرتی ہے، اور ائمہ نے یہ سنت، یہ طریقہ ائمہ نے ہمیں بتایا ہے۔ امام رضا سے پوچھ رہا ہے بندہ فرزند رسول، اتنا عزاداری ہے امام حسین کے لیے خرچ، کربلا اور عاشورہ کو زندہ رکھنے کے لیے کیوں؟ فرمایا لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ۔ مولا رضا نے فرمایا عاشورہ کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سارا اتنا اہتمام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں تم عاشور کو اسی طرح بھلا نہ دو جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا تھا۔ غدیر بھولنے کا دن تھا، مسلمانوں کی تقدیر ساز، مسلمانوں کا تقدیر ساز دن تھا غدیر کا دن، اور بھلا دیا مسلمانوں نے۔ فرمایا یہ ساری کوشش اس لیے ہے کہ کربلا زندہ رہے تاکہ کربلا کو تم بھولنے نہ پاؤ۔ کربلا زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ذرا اس جملے میں غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ شہید عبدالکریم ہاشمی نیاد انقلاب کے شہید تھے، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ان کی قبر ہے۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ تشیع کی ظاہری معنوی جو حیات ہے اس کا مظہر کہ شیعہ زندہ ہے، قوم شیعہ زندہ ہے، تشیع کی معنوی حیات کا مظہر یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمارے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے فرمایا تھا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری شہرگ حیات ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ سارے گواہی دیں گے، دنیا جو نہ شیعوں کے اصول دین کو جانتی ہے نہ شیعوں کے فروع دین کو جانتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایک مکتب ہے، ایک مذہب ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے فروع ہیں۔ دنیا تشیع کے اصول اور فروع سے واقف نہیں ہے۔ دنیا آپ کو اصول و فروع سے نہیں پہچانتی۔ جو دنیا آپ کی شیعت کو پہچانتی ہے کہ فلاں شیعہ ہے، وہ صرف دنیا آپ کو شیعہ سمجھتی ہے جب آپ مظلوم کے عزادار بنتے ہیں۔ یہ آپ کا لباس سیاہ، یہ آپ کا ماتم حسین، یہ آپ کی مجالس، یہ یا حسین کی صدائیں کسی بے دین اور کسی غیر مسلم اور کسی لا مذہب سے بھی پوچھو گے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں، کہیں گے جو حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنی اس پہچان پہ ناز ہے، ہمیں اپنی اس پہچان پہ فخر ہے کہ کائنات میں حسین کا عزادار سمجھتے ہیں۔ میرا اللہ، دنیا تو ہمیں عزادار سمجھتی، پروردگار تو بھی ہمارا شمار مولا حسین کے عزاداروں میں۔ ہماری پہچان یہ عزاداری مظلوم کربلا۔ دوستو پھر جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے تمام مراسم اعزا، قدردان بیٹے تفصیل میں بیان کر چکا، اس کا خلاصہ کر رہا ہوں، ہمارے تمام مراسم اعزا ہمیں کربلا پہنچاتے ہیں، اور کربلا ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ کربلا ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ امام ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات سارے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عزاداری کی بنیاد تو خود ائمہ نے رکھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا جب وقت آیا نا قریب، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت فرمائی، کچھ ہزار درہم مال کا ایک حصہ وقف کیا۔ امام صادق کو وصیت فرمایا، بیٹا میں یہ مال اپنی عزاداری کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد یہ امام کو وصیت، میری شہادت کے بعد 10 سال تک منا میں، مکے میں میری عزاداری منانا، اور یہ رقم میرے عزاداروں پر اور میری عزاداری پر خرچ کرنا۔ معلوم ہوا کہ عزاداری امام کے لیے خرچ کرنا یہ بھی سنت امام ہے، عزاداری کے لیے مال وقف کرنا یہ بھی سنت امام ہے۔ اور پھر امام کی وصیت پہ ذرا دقت کرو، غور کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی مدینے میں، 7 ذی الحج کو شہادت ہے مدینے میں۔ کیا امام کی بصیرت تھی، کیا دور اندیشی تھی، کیا نظام دیا۔ جانتے تھے جو حضرات حج پہ گئے ہو شاید وہ محسوس کریں اس بات کو، 7 ذی الحج وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس دن مدینہ خالی ہوتا ہے، روضہ رسول پہ کوئی زائر نہیں ہوتا۔ جتنے حاجی گئے ہوتے ہیں انہوں نے آخری تاریخ وہ 6 ذی الحج ہوتی جس دن مدینہ خالی کرنا ہوتا ہے، آخری آ کے اپنا عمرہ تمتع مکمل کر کے 7 ذی الحج سے پھر حج کا احرام باندھنا شروع کر دیتے اور مینا کی طرف روانگی ہو جاتی ہے۔ امام جانتے تھے میری شہادت کے دن پہ تو جنت البقیع میں کوئی زائر بھی نظر نہیں آئے گا، مسلمان سارے ہوں گے مکہ میں، حج کے موقع پر ہوں گے، اور پوری دنیا سے حاجی آئے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا مینا میں میری عزاداری منانا، جب میرا ماتم کرو گے یا باقر ہو یا باقر ہو کہہ کر، جب گریہ کرو گے، جب مصائب پڑھو گے، تو دنیا کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے حاجی ان میں تجسس ہوگا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہاں آپ روڈ پہ نکل جائیں، جوان ہنس رہے ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا کہ ہنس کیوں رہے ہو، اور اگر ایک بچہ بھی رو رہا ہوگا، کوئی جوان بھی رو رہا ہوگا، اس کے پاس ہر کوئی روک کے پوچھے گا بھائی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، خیریت ہے؟ رونے والوں سے دنیا سبب پوچھتی ہے، اور جب تم رو گے نا مینا میں میرا غم مناؤ گے تو دنیا پوچھے گی یہ محمد باقر کون تھے، انہیں یاد کر کے رو رہے ہو۔ بتایا جائے گا دنیا کو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام حسین رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ مولا حسین کو کائنات جانتی ہے، وہ کس مذہب کے امام تھے، ان امام محمد باقر کی تعلیمات کیا تھیں۔ ایک تجسس بڑھے گا، ایک جستجو بڑھے گی، وہ ایک عزاداری اہل بیت کے مکتب کے احیاء اور زندہ کرنے کا سبب بن جائے۔ یہ مقصد ہے عزاداری، اس لیے زور دیا ہم پہ ائمہ نے، یاد منائی جائے، مظلوم کی عزاداری کی مجالس محافل برپا کی جائیں، تاکہ دنیا اہل بیت کی حقانیت اور آل رسول کی حقانیت سے واقف ہو اور حقانیت سے آگاہ ہو۔ یہ ہدف، یہ ہر عزادار کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محرم اور صفر یہ 2 مہینے ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا۔ اور امام خمینی فرماتے تھے مہرچ داریم از کربلا داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کربلا کا صدقہ ہے۔ اور عزادار کی کتنی اہمیت ہے، وہ جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا۔ امام خمینی فرماتے تھے میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کو، میں چومتا ہوں وہ ہاتھ جو غم حسین میں اٹھتے ہیں، اور میں سلام کرتا ہوں ان سینوں کو جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ہاتھ ان سینوں پر نہیں پڑتے، یزیدیت کے منہ پر پڑتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟
بنی عباس مخالف رہے، نشان قبر کو مٹانے کی کوشش کی، ظالم حکومتیں پریشان رہیں، عزاداری کے خلاف پابندیاں لگتی رہیں، نشان قبر مٹانے کی کوشش کی گئی، آج نہیں ہیں پابندیاں۔ اللہ جانتا ہے زائران امام حسین بھی وہ دور بھی گزرا، کسی کو ہاتھ کٹوا کے جانا پڑتا تھا اور کسی کو بیٹا ذبح کروا کے جانا پڑتا تھا، اور عزاداروں نے اور حسینیوں نے اس وقت بھی رائے حسین کو نہیں چھوڑا۔ ذکر امام حسین سے یزیدیت کو ہر زمانے میں تکلیف رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزاداری یہ مکتب اہل بیت کے احیاء کا ذریعہ ہے، یہ مکتب اہل بیت کے۔ اچھا، میں باقی لوگوں کی نہیں جو جوان سوشل میڈیا سے مربوط ہو، میں آپ کو یہ چیلنج سے بات کر رہا ہوں، آپ آزما لیں اس کو۔ آج سارا دن گھر فارغ ہے تو بیٹھ جائیے نیٹ پہ، علماء کی تقریریں سنتے رہیے۔ اب تو لائیو مجالس کا زمانہ ہے، آپ علماء کو مسلسل سنتے رہیے۔ خدا کی قسم کیا تہذیب والے رسول نے عطا کی۔ جانتے تھے آل محمد ایک غیبت کبریٰ کا دور آئے گا جس میں وقت کے امام تک شیعوں کی رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ وہ دور کیسے گزرے گا؟ اس دور غیبت کبریٰ کو گزارنے کے لیے امام نے یہ نظام اجتہاد و مرجیت بھی عطا کیا، یہ عزاداری بھی عطا کیا۔ آپ علماء کی سن لیں، ایک مجلس میں کوئی عالم دین اصول دین پہ بات کر رہا ہوگا، کوئی توحید پہ گفتگو کر رہا ہوگا، کوئی رسالت پہ گفتگو کر رہا ہوگا، کوئی امامت پہ گفتگو کر رہا ہوگا، کوئی معاد اور قیامت کا ذکر کر رہا ہوگا، کوئی عدل الہی پہ بات کر رہا ہوگا، کوئی صفات خدا پہ بول رہا ہوگا، کوئی عصمت کو بیان کر رہا ہوگا، کوئی ائمہ کی سیرت پڑھ رہا ہوگا، کوئی علم کلام پہ گفتگو کر رہا ہوگا، کوئی عقیدہ بیان کر رہا ہوگا، کوئی فقہ کے مسائل بتا رہا ہوگا، کوئی تاریخ اسلام سے آپ کو آشنا کر رہا ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں قوم شیعہ کے پاس جتنی معلومات ہیں 90% سے زیادہ معلومات اسی مجلس حسین کا صدقہ ہے۔ ایک دن آپ سن لیں، اور پھر میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ ساری زندگی بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں اور لائبریریاں کھنگالتے رہیں، ساری زندگی بھی آپ کو اتنا نالج، اتنا علم، اتنی معلومات، اتنی باتیں آپ کے علم میں نہ آئیں جتنی ایک دن علماء کی مجالس کو سن کے آپ کے علم میں آ جائے۔ کیا مکتب ہے، کیا مکتب ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس؟ کسی مذہب اور کسی مسلک میں تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا ذریعہ اللہ نے مولا حسین کے صدقے میں ہمیں عطا کیا۔ ڈاکٹر احمد وائلی کا جملہ میں اکثر نقل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد وائلی یہ نجف اشرف کے عالم دین تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، پوری دنیا عرب میں مجالس پڑھتے تھے، یوٹیوب پہ ان کی مجالس ابھی بھی موجود ہیں۔ اصل زائرین بیچارے زیارت پہ جاتے ہیں نا، تو وہ جن قافلہ سالاروں کے ساتھ جاتے ہیں تو قافلہ سالار جو ہوتے ہیں، دیکھیے میرا یہ تجزیہ ہے کہ زندگی میں سفر حج اور سفر زیارت سے زیادہ مبارک پربرکت سفر اور کوئی نہیں۔ یہ سفر بھی ایسے سفر ہیں جو انسانوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، لیکن جو قافلہ سالار ہیں ان کا ہدف تو صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ان کا مقصد صرف زائر کو لوٹنا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس روحانی سفر سے کسی زائر کو کچھ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بمعرفت زائر ہو تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارا نالج اور بہت سارا علم انسان یہ 15 20 30 دنوں کے سفر میں حاصل کر، ساری زندگی جو حاصل نہیں کر سکا ان میں حاصل کر سکا۔ تو جناب قمیل ابن زیاد نخی کا جو مقبرہ ہے نجف میں، کوفہ میں، اسی احاطے میں ڈاکٹر احمد وائلی کی بھی قبر ہے، مزار مبارک ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے ان کا ایک عربی میں خطاب تھا دمشق میں، عاشور کے دن دمشق میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، تو اپنی تقریر میں ایک انگریز کا جملہ نقل کیا تھا، میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں۔
وہ انگریز یہ کہتا ہے، کیونکہ انگریزوں کے نام وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے صحیح، وہ جب اردو میں یا اس میں لکھے جاتے ہیں فارسی میں تو صحیح تلفظ ہم سے تو ہوتا نہیں. بس میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اس انگریز نے یہ کہا. اب چونکہ وہ عربی میں خطاب ہے تو وہ جملہ انہوں نے عربی میں پڑھا کہ وہ کہتا تھا، یہ اس کا تجزیہ، ایک انگریز کا تجزیہ ہے مسلمانوں کے بارے میں. کہتا ہے کہ ما دام للمسلمین قرآن یطلا وقابۃ تقصد وحسین یذکر لا یسیطر علیہم احد. اس انگریز نے کہا تھا جب تک مسلمانوں کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں کوئی بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی انہیں مغلوب نہیں کر سکتا. 3 چیزیں کون سی؟ پہلی کہتا ہے جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. دوسری چیز جب تک کعبہ کا حج اور طواف ہوتا رہے گا. اور تیسری چیز جو مسلمانوں کو مغلوب نہیں ہونے دے گی، کہتا ہے جب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا. اب سمجھو، یا حسین یعنی اسلام زندہ باد، یا حسین یعنی دین اسلام کامیاب، یا حسین یعنی اسلام کے دشمن اور یزیدیت ناکام. نام امام حسین علیہ السلام یہ بیمہ ہے حفاظت اسلام کا. نام حسین سے دین زندہ ہے. اور نام حسین علیہ السلام یاد رکھنے کے لیے میں نے کتنی تاکید فرمائی ہے، یہ نام بھولنے نہ پائے. ہائے ہائے. 2 حدیث پڑھنے لگا ہوں، ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات بلند آواز. بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ جب یہ لاک ڈاؤن سلسلہ تھا اور کورونا کے سارے حالات سے آپ واقف ہیں، اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور ابھی بھی جیسے کہ اطلاعات ہیں تو آپ احباب سے بھی التماس ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو جتنی رعایت آپ کر سکیں اتنی کرنی چاہیے، ماسک وغیرہ یا تھوڑا سا. اب یہ کچھ باتیں اب مجبوری ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے کہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کیجیے. ہمارے فقہاء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو ڈاکٹرز بیان کر رہے ہیں ہاں جی، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی احتیاط کرنی چاہیے. ہاتھ ملانے سے، یا بالخصوص کوئی شخص اگر بیمار ہے اور خصوصاً وہ علامتیں جو کورونا کی بتائی گئی ہیں تو وہ مجلس میں نہ آئے ہاں جی، وہ گھر بیٹھ کے سن لے. خدا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ مبارک میں پھر فرصت ملی، کچھ دوستوں کی خواہش بھی تھی تو ایک یوٹیوب چینل بنایا. اس پہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کا ایک تعارف کا سلسلہ شروع ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے ممبروں سے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے بہت کم ذکر ہوتا ہے. جناب میثم کا ذکر آپ نے نام سنا ہے، اور وہ بھی صرف ان کی سولی کا سنا ہے، اور وہ بھی ایک خاص ہدف کے لیے یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے. اتنا ہی ہے نا. یا مالک اشتر کا نام سنا ہو، دعائے کمیل کے حوالے سے جناب کمیل کا نام سنا ہوگا. جناب کمیل کو بھی کوئی جانتے ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں دعائے کمیل پڑھی ہوگی. جنہوں نے دعائے کمیل زندگی میں دیکھی نہیں وہ کیا جاننے کہ کمیل کون تھا. ہاں جی. اچھا، میں ایک مثال کے طور پہ، اب کتنے لوگوں نے مولا امیر المومنین کے ایک بہت جانثار صحابی ہیں جناب خزیمہ، کتنے لوگوں نے نام سنا؟ ذو الشہادتین ان کا لقب ہے. کتنے افراد ان کی شخصیت سے واقف ہیں؟ صعصع بن سہان سے کتنے افراد واقف ہیں؟ سودہ حمدانیہ سے کتنے افراد واقف ہیں؟ یہ صرف متوجہ کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 15-16 شخصیات پر گفتگو کی ہے. چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، جناب کمیل، جناب قمبر، جناب محمد بن ابی بکر، جناب صعصع بن سہام، جناب خزیمہ، جناب حجل بن علی وغیرہ وغیرہ. کسی شخصیت پہ 10 کلپ، کسی پہ 9، کسی پہ 8. یہ بظاہر تو 10-15 منٹ 20 کا ایک کلپ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور شبیہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ اس 10-15 منٹ کی گفتگو کے لیے مجھے 20 گھنٹے تیاری کرنی پڑی. میرے امکان میں جتنی کتابیں تھیں
جو کتابیں موجود تھیں یا پھر انٹرنیٹ سے جتنی میں سرچ کر سکا تحقیق کر سکا، وہ ڈھیر سارے مطالعے کا نچوڑ ہے، وہ 10 منٹ کی گفتگو۔ تو قدردان بنیں گے انشاءاللہ۔ سید اخلاق شیرازی آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ محرم کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی، اس کو سنیں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے آج کل ذرا شاٹ کر۔ اس میں بھی میں نے وہ جو حدیثیں بیان کی، جب بیان کرنے لگا ہوں، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے۔ اچھا ذرا دیکھیے کہ پس منظر میں کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رہے، امام حسین کی یاد زندہ رہے، اس محسن انسانیت کو کبھی کوئی فراموش نہ کرے، اس محسن اسلام ہستی کو کبھی کوئی بھلانے نہ پائے۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا جو شخص پانی پیے، دیکھیے آل رسول نے پانی پینے کے بھی آداب بتائے، پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، امام حسین علیہ السلام اور آقا کے ساتھیوں پر صلوات بھیجے، درود بھیجے، اب وہ عربی میں بھیجیں، اردو میں بھیجیں، پنجابی میں بھیجیں، سلام بر حسین، صلوات بر حسین، صلوات اللہ علی الحسین و اصحابہ و اہل بیتہ، جی جس زبان میں بھی امام حسین علیہ السلام پہ صلوات بھیجے، پانی پیجیے، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر پھر لعنت کرے، لعنت اللہ علی اعدائہم، لعنت اللہ علی قاتلیہم۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں عمل کتنی دیر کا ہے؟ 5-7 سیکنڈ سے بھی کم، اور اجر کتنا ہے؟ ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے۔ اللہ اکبر، کتنی 100 نیکی، 1000 نیکی نہیں، 1,00,000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ ہائے ہائے، آپ نے قدر نہیں کی، خدا جانتا ہے، میرے پیش نظر روایات میں قیامت کا دن آئے گا نا، قیامت کا دن ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، اور کوئی دوست، جگری یار، بیٹا، باپ، بھائی ایک نیکی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، درود بھیجے، قاتلوں پہ لعنت کرے، 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اتنا نہیں، پھر 1,00,000 گناہ اس کا مٹا دیا جائے گا۔ اتنا نہیں، 1,00,000 درجہ اس کا بلند کر دیا جائے گا۔ پھر اس پہ بھی نہیں رکے، فرمایا 1,00,000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا جو پانی پی کے مولا حسین کو یاد کرے۔ صلوات اللہ علیہ الحسین، یہ سارے ہماری بخشش کے سامان ہیں جو رب نے خلق فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پانی پی کے یاد کرے، اتنا اجر۔ اور یہ جو پورے ایام عزا جو 8 ربیع الاول تک چلیں گے، اور آپ سوگوار رہیں گے اور مولا کو یاد کرتے رہیں گے، اور دن میں کئی بار یا حسین یا حسین کہتے ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنا اجر ہے، کتنا سے۔ اگلی حدیث سنو، راوی کہتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچا، امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، لیکن میں جب مسجد میں پہنچا تو امام نے نماز کا سلام پڑھ دیا، جماعت میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ کہتے مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں جلدی آ جاتا تاکہ امام کے ساتھ میں اس نماز کو پا لیتا۔ افسوس کر رہا تھا، جماعت تو چھوٹ گئی۔ مسجد کے دروازے پہ پانی کے مٹکے گھڑے رکھے ہوئے تھے، ایک گلاس جام بھر کے میں نے پانی کا پیا۔ اتنے میں امام نماز پڑھا کے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا، صلوات اللہ علی الحسین واہل بیتہ واصحابہ ولعنۃ اللہ علی قاتلیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم۔ امام میرے دل کی، قلب کی کیفیت کو جان گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے عبد خدا، کیا تو چاہتا ہے اگر تو راضی ہو
تو میں چاہتا ہوں تو اپنے عمل کا ثواب مجھے دے دے، میری نماز جماعت کا ثواب تو لے لے۔ میں اپنی نماز جماعت کا ثواب تمہیں دیتا ہوں، تم اپنے ایک عمل کا ثواب مجھے دے دو۔ فرزند رسول میرا کیا عمل، میں کجا امام معصوم کی نماز اور نماز با جماعت کجا؟ سرکار نے فرمایا تیرا یہ عمل جو تم نے پانی پی کے میرے جب امام حسین کو یاد کیا، تو نے کربلا کے پیاسوں کی پیاس کو یاد کیا، اور تو نے امام حسین اور اصحاب اور اہل بیت امام حسین پہ درود پڑھا، اور قاتلوں پہ جو لعنت کی، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جعفر صادق اپنی نماز جماعت کا ثواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ سبیلیں لگے گی، نظر نیاز کھاؤ گے، زندگی کا معمول بنا لو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، پانی پی کے، یہ خود مولا حسین کی بھی وصیت تھی، شیعتی ماما شرب تم معاذ بن فذکرونی، شیعو ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرو۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام، سارے سننا شیعہ سنی بھائی، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت اور بشریت کی تاریخ پرانی ہے۔ دشمن تکلیف ہے نا جنہیں، وہ کہتے ہیں یہ جی صفوی دور سے عزاداری شروع ہوئی، صفوی دور تھا، آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اگر تو معاف نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ توبہ کرتے رہے۔ اب قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلمات، رب نے فرمایا آدم تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس کا طریقہ رب نے سکھا دیا۔ جاؤ اس کی آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا، چند کلمات اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور جبرائیل کے ذریعے سے فرمایا ان کلمات کے ذریعے سے دعا کر اور توبہ کر۔ وہ کلمات کیا تھے؟ جبرائیل پڑھا رہے ہیں، آدم کہو یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ حضرت آدم اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں پنجتن پاک کا، دہراتے آئے، اور جب نام لیا نا بحق الحسین، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ جبرائیل اس نام میں کیا اثر ہے؟ جبرائیل اس نام حسین میں کیا تاثیر ہے؟ میں نے نام لیا، میرا دل دکھ گیا، میرا دل دکھی ہوا، میرے دل کو ٹھیس پہنچی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل نے خبر دی آخری نبی کا بیٹا ہوگا حسین، جسے نبی کی امت بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دے گی۔ آدم علیہ السلام نے گریہ کیا، امام حسین علیہ السلام پہ درود بھیجا، اور قاتلان امام حسین پہ لعنت کی۔ یہ پہلی مجلس عزا ہے اس تاریخ اور کائنات میں جو جبرائیل نے پڑھی ہے، آدم نے سنی ہے، اور آدم علیہ السلام نے گریہ کیا ہے۔ اور میرا بھائی، تو جو آدمی ہے، جو آدم کی اولاد آدمی ہے، یہ تو تیرے باپ کی سیرت ہے، یہ تیرے باپ کی سنت ہے، مظلوم کربلا کو یاد کر کے رونا اور اب سبحان۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھ لیں، کشتی جا رہی تھی، بھنور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا،
پروردگار رحم فرما، کیا ہو گیا؟ جبرائیل نے آ کے خبر دی، تیری کشتی سرزمین کربلا پہ پہنچی ہے۔ کہ کربلا یہی پنج تن پاک کے نام بتائے، انہی ناموں کا وسیلہ دیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پہ پہنچایا، پھر امام حسین کے نام پہ اسی طرح سے جناب نوح نے گریہ کیا، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں، گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں، راستے میں ٹھوکر لگی گھوڑے کو، گھوڑا گرا، جناب ابراہیم گرے تو پتھر پہ پیشانی لگی اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ پروردگار یہ کیا ہوا؟ ابراہیم، یہ سرزمین کربلا ہے۔ اللہ اکبر، تعارف کروایا، فرمایا تیری اولاد میں سے، ابراہیم تیری ذریت میں سے آخری رسول ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا حسین، جس کو آخری رسول کی امت بلا جرم و خطا پیاسا، بھوکا پیاسا ذبح کرے گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر درود و سلام بھیجا مولا حسین پر، ان کے قاتلوں پر لعنت فرمائی، لعنت فرمائی۔ اس عزاداری کی حفاظت کریں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے پاک ہو۔ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، نہج البلاغہ میں مولا میر کا جملہ موجود ہے۔ جس مستحب عمل سے واجب کو نقصان پہنچے، پھر وہ مستحب عمل بھی خدا کے قریب نہیں کرتا، وہ بھی تقرب کا ذریعہ نہیں بنتا، واجبات نہ رہ جائیں، حرام نہ داخل ہو۔ اللہ وہ پاکیزہ عزاداری کی توفیق دے۔ اور عزادار بیٹھے ہو، دنیا میں بڑے بڑے عزادار آئے ہیں، بخدا قسم بڑے بڑے عزادار میں نے دیکھے۔ نام امام حسین سن کے، صرف نام حسین سن کے، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ نام حسین کا اثر ہے۔ مولا حسین خود فرماتے ہیں انا قتیل العبرات لا یذکرنی مومن الا بقا، فرمایا میری ذات وہ ذات ہے، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور بہائے گا میری غربت پر، میری مظلومیت پر۔ پشت عبرت، آنسوؤں کا مقتول ہے مولا حسین۔ اور اگلی بات سنو جو علامہ علی نقی فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے ہم نہ روتے امام حسین کو اگر انہیں رو نہیں دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا۔ امام حسین کو رونے والوں کی کمی تو نہیں تھی، سید سجاد جیسا بیٹا تھا، زینب و کلثوم جیسی بیٹی تھی، فاطمہ و سکینہ جیسی بیٹیاں تھیں، رباب جیسا حرم تھا، آزاد رقاب رونے دیا گیا۔ ادھر آنکھوں میں آنسو آتے تھے، ظالموں کے تازیانے حرکت میں آ جاتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک علی کی بیٹی پانی کی پیاسی نہیں رہی، بھائی کو رونے کی پیاسی رہی۔ جب بھی موقع ملتا تھا نا تو سید سجاد سے ہی کہتی تھی سجاد بیٹا ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی کو رو لوں۔ یہ جو آپ آج صفحہ اعظم میں بیٹھے ہو یہ توفیق خدا بندی ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ مظلوم کربلا کی نظر کرم ہے، یہ سیدہ طاہرہ کی عنایت ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی نا، جبرائیل نے آ کے پھر خبر دے دی تھی یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے آپ کا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا۔ گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا اور سرکار رو رہے۔ ماں نے دیکھا، عرض کی بابا میرے بیٹے حسین کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ کیوں نہیں فاطمہ بیٹی؟ بابا پھر روتے کیوں ہیں؟
فرمایا فاطمہ بیٹی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے یہی حسین ہوگا، کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا ذبح ہوگا۔ جب یہ سنا نا ماں نے پوچھا بابا جب میرا بیٹا مارا جائے گا آپ ہوں گے اس کا؟ نہیں فاطمہ بیٹی میں تو نہیں ہوں گا۔ علی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ فاطمہ پوچھتی بابا میں؟ فرمایا نہیں بیٹی تو بھی نہیں ہوں۔ ماں تھی نا، ماں تڑپ گئی۔ پوچھا بابا پھر ہم میں سے جب کوئی نہ ہوگا تو میرے حسین کو روئے گا؟ میرے حسین کا غم کون منائے گا؟ میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ ایک بچاری ماں سے رسول اللہ نے وعدہ کیا فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کو روئے گی، تیرے حسین کا غم منائے گی۔ سیدہ طاہرہ نے پھر اس دن بابا سے وعدہ کیا بابا پھر میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کل جب آئے گا نا قیامت کا دن اس وقت تک میں بھی جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے، میرے حسین کے آزادار بڑے بڑے آزادار دنیا میں آئے۔ مرزا شرازی بزرگ وقت کے ولی فقیہ امت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، جنہوں نے مجلس ہو رہی تھی، ایک جملہ روضہ خان نے پڑھا، ایک جملہ دخلت زینب علی ابن زیاد، ایک جملہ پڑھا کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل۔ مرزا نے سر سے مانگا اتار کے پھینک دیا اور فرمایا روضہ خان اس سے آگے نہ بڑھنا، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دو۔ اور نماز ظہر تک روتے رہے، یہی جملہ دہرا کے کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی کو جا، رسول اللہ کی بیٹی کو جا اور ابن زیاد بے حیا کا دربار کو۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا۔ ایک جملہ عزاداروں کتنا رو لیں گے ہم، کتنی مجالس سن پائیں گے؟ 2 4 5 10 بس۔ 35 سال زندہ رہے واقعہ کربلا کے بعد، اور 35 سال روتے رہے، اور 35 سال خون روتے رہے۔ آپ تعجب کر رہے ہیں، آپ تعجب کر رہے ہیں خون رونا؟ تیرے زمانے کے امام کے جملے ہیں، زیارت امام کے، امام زمانہ کے جملے ہیں، وَلَأَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ الدَّمْعَ۔ اے میرے جد حسین، اے میرے جد مظلوم، میں ہر صبح و شام روتا رہوں گا۔ اے میرے جد مظلوم، میں پانی نہیں آنسوں کے بدلے خون روتا رہوں گا۔ مولا سجاد روئے 35 سال، تیرے زمانے کے امام کو روتے ہوئے گزر گئے 1200 سال، 1100 سال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منہال نے عرض کی، منہال سے جب ملاقات ہوئی امام سجاد علیہ السلام کی، یہ ہمیں آپ کو رونے کے لیے یہ صف ازا کیوں بچھائی گئی؟ علماء و ذاکرین کو کیوں بلاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آل رسول کے دکھ سنائیں تاکہ ہم رو سکیں، ان مصائب پہ گریہ کر سکیں، رسول زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکیں۔ لیکن خدا جانتا ہے مولا سجاد علیہ السلام کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا، جب افطار کا وقت آتا تھا نا غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی بھی نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے، فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ کھانا خدمت میں آتا دیکھ کے رونے لگ جاتے، کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ منہال نے عرض کی آقا آقا کب تک روئیں گے؟ کیا وہ دن نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے، آپ کے آنسو تھم جائیں؟ اس وقت فرمایا منہال تو نے قرآن پڑھا، یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے
قرآن کہتا ہے وَيَزْدَدْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنے روئے روتے روتے بینائی ختم ہو گئی۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پڑھے۔ منال عرض کرتا ہے آقا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، ابو عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے، آپ کا گھرانہ تو شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ اس وقت فرمایا منال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماں بہنوں کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار کا، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ اور جن بیویوں نے گھر سے باہر کبھی قدم نہ رکھا، عزادارو آخری جملہ امام سجاد علیہ السلام، آپ جانتے ہیں امام کے القاب میں ایک لقب ہے سید الساجدین، ایک امام کا لقب ہے سید الصابرین، یہ صابروں کی سردار۔ لیکن عزادارو بازار شام کا ایک مرثیہ ہے مولا سجاد علیہ السلام کا، ارباب مقاتل نے لکھا، بس ایک مصرع اس کا سن لو۔ اللہ جانتا ہے جب شرابیوں کے اور بدماشوں کے ہجوم میں چلتے ہوئے دیکھا ہے نا نبی کی بیٹی کو، جب اپنی پھوپھیوں کو بدماشوں کے ہجوم میں چلتے دیکھا، مولا سجاد کا مرثیہ بلند ہوا، یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، بدماشوں کی بھیڑ میں یوں رسول زادیوں کو ننگے سر چلتے رہے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلب کریم۔ اللہ بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو قبول فرما، ہماری نجات بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ اے کریم مالک بحق محمد و آل محمد، بانی مجلس، بانی بلکہ اشرہ مجالس ہمارے نعمت بھائی صاحب، حاجی صاحب اور ان کے جو رفقائے کار ہیں، معاونین ہیں، میرا اللہ ان کی سعی کو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما۔ جی ہاں، کریم مالک خالق بحق محمد و آل محمد ان گھروں میں رحمت نازل فرما۔ مالک جتنے عزادار تشریف فرمائے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ مومنین مومنات جہاں جہاں بیٹھے ہیں مجلسوں میں، میرا مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو لائیو مجلسوں ہیں میرا اللہ ان کے حوائج بھی پورے فرما۔ مالک خالق پوری دنیا کائنات میں عزادار امام حسین علیہ السلام کے جہاں بھی عزاداری میں مصروف ہیں، مالک ان کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ شہیدان کربلا کا واسطہ، ان کی شہادت عظمیٰ کا واسطہ، ہمارے بھائی فیصل کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ میرا مالک اور جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں بھی صحت سلامتی عطا فرما۔ بھائی میرے اکمل بیمار ہیں، میرا اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ تو بے اولاد نیک اولاد عطا کر۔ میرا اللہ جو جوان فارغ ہیں، نہ روزگار ہے نہ کوئی نوکری ہے، میرا اللہ کوئی باعزت روزگار نوکری انہیں عطا فرما، وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ میرا مالک خالق ہمیں مقصد عزاداری کو سمجھنے کی اور اس مقصد کو پھیلانے کی، عمل کرنے کی، اس کی ترویج اور تبلیغ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں ہمارا شمار فرما۔ اے کریم مالک خالق امام صاحب العصر وارث اعضا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ مومنین آج پہلا دن تھا تو مسافت کا اندازہ ہو گیا، کچھ یہ سڑک خراب تھی تو کل ایک دوسرے